الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں نا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے، تو پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو. ساری دنیا اکٹھی کر دی. کہا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، بابا دادا پردادا، بیٹے پوتے پڑپوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ برادری، تمہاری تجارت جس کے خسارے سے ڈرتے ہو، اور تمہارے مال جو کماتے ہو، اور رہائش گاہیں، بلڈنگیں، گھر، یہ ساری دنیا یہی ہے نا. یہ ساری ذکر کر کے ہمیں اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم مجرم ہو، تم پر جرم کی دفعہ لگ چکی ہے، تم پر کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حوصلہ کرے، ٹال دے اس کی مرضی، ورنہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو نعمتیں قرار دیا ہے، لیکن کب؟ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے دین، پہلے ایمان، پہلے نماز، پہلے دین کا کام، پہلے حلال حرام، سچ جھوٹ، اس کا امتیاز، پھر یہ چیزیں. یہ نہیں کہ تم ان چیزوں کو آگے کرو، اللہ رسول کی بات اور قرآن کو پیچھے کرو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے ہر حالت میں اللہ رسول کو آگے رکھا. ہمارے سامنے ایک بات ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اعظم کی زوجہ ہے، محترم ہماری ماں ہے، ان کا باپ بہت بڑا سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان ملنے کے لیے آیا مدینہ طیبہ میں، بیٹھنے لگا تو جنابہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ٹھہرے ادھر، اور بستر لپیٹ دیا. کہنے لگا بیٹی میں سمجھا نہیں، میری عزت کی ہے یہ بستر کی؟ میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں؟ تو لگی لپٹی رکھے بغیر واضح طور پر کہا ابو، قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، پاک محمد کا پاک بستر ہے، آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں. پھر ہم میرے ساتھ کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی ماں نے ان کو کہا کہ ساتھ میں نے سنا ہے کہ تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا. ہاں ماں ٹھیک سنا آپ نے. تو پھر سن، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اور دھوپ میں بیٹھوں گی، تیل نہیں لگاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، اور بھوکی پیاسی تڑپتی تڑپتی مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ ماں کا قاتل آ رہا ہے. سوچا، ایک طرف ماں کی ممتا، ایک طرف اللہ رسول دین کی بات. فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی. سبقت اللہ، جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، رگ و ریشے میں دین پیوست ہو جاتا ہے، دل کے بالوں اور تنیوں میں توحید سنت رچ بس جاتی ہے، تو پھر یہ نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے. دو ٹوک فیصلہ کر کے سنایا، ماں خدمت کی بات ہو، علاج معالجہ کی بات ہو، کپڑے کی بات ہو، کھانے پینے، تیرا بیٹا حاضر، تجھ پر سب کچھ قربان کرتا ہوں. لیکن اگر دین کی بات، ایمان کی بات، اور تو کہے کہ میں اللہ رسول کا ساتھ چھوڑ دوں، دین چھوڑ دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک نہیں، تیری ایسی 100 مائیں ہو نا، ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، یہ گوارا ہے. لیکن دین چھوڑنا گوارا نہیں ہے. کھانا کھانا کھا، نہیں کھانا تو نہ کھا. تو یعنی ماں باپ کی عزت ادب کرو، احترام کرو، خیال رکھو، لیکن دین میں ان کا کیا مطلب؟ دین میں. اسی طرح ہم بیٹوں کے سلسلہ میں دیکھتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا بیٹا کہنے لگا ابو
جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی میں کافروں کی طرف سے آیا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے. لڑائی ہو رہی تھی، گرد و غبار کے اندر میں نے بوڑھے باپ کا چہرہ پہچان لیا تھا. آپ کو پہچان کے میں ایک طرف ہو گیا تھا اور میں نے تلوار نیچی کر لی تھی. جوان نے بات ختم کی تو بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پورا ایمانی جو جذبہ اکٹھا کر کے کہا، میرے بیٹے تو کرنی کترا گیا تھا. مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اس دن تجھے تلاش کرتا پھرتا تھا. اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ میں محب رسول تھا، تو باغی رسول تھا. تو ایمان، اللہ رسول، یہ سب سے مقدم ہونا چاہیے ہر چیز. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے لڑو یا ان کے گلے پڑو، لیکن اللہ رسول کی بات تو آگے رکھو اور اس میں کسی کی بات کو سامنے نہ لاؤ. یہی ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے ابو طالب. انہوں نے آپ کو بہت ساتھ دیا، چھتری کی طرح سایہ کرتے تھے. اور جب مکے والے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے تو کہتے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. بھتیجے یہ جب گھٹے جماعتیں آ جائیں، چڑھ آئیں، میں لڑوں گا بھڑوں گا، تیرا چچا ان سے ٹکرائے گا. جب تک جسم میں جان ہے، مر گیا، مٹی میں مل گیا، پھر تجھ تک پہنچیں گے، جیتے جی کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا. اتنا ساتھ دینے والا شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب آپ وہاں معصور رہے تو ابو طالب بھی اپنے بچوں کو لے کے ساتھ وہاں تھا. محمد تیرا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. باب عبد المطلب نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میں میرے ہاتھ میں دے کر وصیت کی تھی، جان پر کھیل جانا. تیرا بھائی عبداللہ فوت ہو گیا، یہ اس کی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آنچ نہ آئے. آج اس کی وفات کا وقت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چچا تو مر رہا ہے، جا کے کچھ ان کو نصیحت کر سکتے تو کرو. آپ گھبرا کے اٹھے. صحابہ کہتے ہیں دل سے. وہاں بیٹھا تھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، دونوں بڑے کافر بیٹھے تھے ابو طالب کے ارد گرد. جب اس کی وفات کا وقت تھا آپس میں کہنے لگے کہ محمد آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ انسان جس محلے گلی میں رہتا ہو، مارکیٹ میں، فیکٹری میں، کلاس میں رہتا ہو، دائیں بائیں پتہ ہو کہ یہ کیا کہتا ہے. گلے نہیں پڑھنا ہوتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی، لیکن پتہ تو ہو کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اسم کو بولتے کچھ نہ پھول. آج کل بہت زیادہ یہی ذہانت سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے. شرک والے شرکیہ نعرے، شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور گوبر اچھالتے پھرتے ہیں. اور یہ سونے والا خالص توحید والا یہ گنگا شیطان بن کے بیٹھتا ہے. گنگے تو بھی بول تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو، فرشتوں کو کہے میرا بھی بیٹھ، میرا بھی بیٹھ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی قدر کرے گا. لڑنا تو نہیں ہوتا، کسی کے گلے تو نہیں پڑنا تھا، لیکن رات کو رات، دن کو دن، حق کو حق، توحید کو توحید، شرک کو شرک تو کہنا. نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا. آپ گئے، آپ نے یہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. ہمیں یہ مسئلہ بنا ہوا، لوگ کیا کہیں گے. یار یہ عقیدے کی بات، یار ٹھیک ہے لوگ کیا کہیں گے. یار نماز ایسے پڑھا کرو، یار لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یار شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ کی تھی، یہ تم نے کیا یہ سارا سلسلہ غلط. یار لوگ کیا، یہ کہ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا. صاحب لوگوں کو یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. ابو طالب والا، ابو طالب کو یہی تو مسئلہ تھا اس کو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، جا کے دعوت دی. یا عمّے قل لا الہ الا اللہ حاجک یوم القیامت عند اللہ. چچا اس بات کا اقرار کر، زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی پنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. سارے نبی ولی جو ہے بزرگ، لات منات عزا، گدیاں، درگاہیں، آستانے، ان کے فوٹو، تصویریں. ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر اس میں اسم کے بنا رکھی ہے، یہاں نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہو اور مشکل کشا عادت روائی کے ان کو پکارتے ہو. ایک اللہ مشکل کشا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس بات کا اقرار کر. رسم رواج باپ دادا کی بات دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا.
رأس المال ہوگا، موڑی ہوگی، عقیدہ ہوگا، توحید ہوگی تو تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار آپ کی سفارش کا کون ہوگا؟ فرمایا جس نے وہ کلمہ پڑھا جس کو میرے چچے نے رد کر دیا تھا، صحیح معنی میں اس کے تقاضے پورے کیے، وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ رأس المال ہوگا، موڑی ہوگی، توحید ہوگی تو سفارش کے مستحق بنیں گے۔ ادھر سے ابو جہل بول پڑا، عبداللہ بن ابیہ، دو بھی بول پڑے، کہنے لگے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا۔ اب دو رائے پیش ہوگی، انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس وقت وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج بھی کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِدَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًّا مُبِينًا۔ بھتیجے جتنا میں نے تجھے پرکھا دیکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی، چال ڈھال، کردار و گفتار، تیری راتیں دن دیکھی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہترین دین تیرا ہے، تو پھر قبول کر لے۔ کہتے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی شریک، لے کے بہ گئی برادری۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، لوگوں کو سب سمجھ، لیکن کی کریے؟ برادری برادری۔ ابو طالب کو یہ برادری لے کے بیٹھ گئی، اور آخر میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اسی پر اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آخر بہت پریشان ہوئے۔ سوچا ہوگا حبشہ سے بلال آ گیا اور روم سے صہیب آ گیا، سکا چچا ساتھ دینے والا، یہ محروم رہا۔ اللہ نے ایت اتار دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے واز کرنا، سمجھانا۔ کسی کو ابو بکر صدیق بناؤں، کسی کو ابو جہل لعین بناؤں، کسی کو ہدایت پر لے آؤں، کسی کی قسمت کھری کروں کھوٹی، یہ میرا کام ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ نے یہ ایت اتار دی سورہ توبہ کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یہاں منہ اٹھا کے سارے جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، چاہے اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور شرک میں ڈوبا ہوا، کہتا ہے جی ساری برادری اسی دعا خیر رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک کا جا کے وہ جنازہ پڑھے، استغفار، بخشش کی دعا، یہ جنازہ ہی تو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ، عربوں عجموں شام عراقوں، عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے، نبوت رسالت کی کرنیں پھوٹیں اور پوری دنیا کے اندر روشنی ہوئی۔ عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے، تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی، اور جب سورت ختم کی تو وہاں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، نبی ساری بات تو نے واضح کر دی ہے، اس کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو پریشان نہ ہو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کبے کی طرح پوری کائنات کو اس نے ایسے ڈھانپ رکھا ہے، تو جب وہ اس کا رب ہے تو ہر چیز کا وہ رب ہے۔ سورہ یونس، اس کے اندر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام یونس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورت کے شروع میں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کوئی تعجب کی بات تھی کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول بنایا؟ تعجب تو یہ ہوتا کہ یہ انسان تھے، رسول غیر انسان آتا، یہ عربی تھے، رسول غیر عربی آتا، یہ انسان تھے، رسول انسان آیا، یہ عربی تھے، رسول عربی آیا، اس میں تعجب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی مہربانی کا ذکر کیا، وَلَوْ يَعْجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ لوگوں کی عادت ہے گھبرا، مر جا، تباہ ہو جا، دفع ہو جا، لانتیا مگروں لے او۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعائیں قبول کرتا رہوں نا، ساتھ ساتھ سارا رگڑا نکل جائے، ہر شے ختم ہو جائے منٹ سیکنڈ، خاص طور پہ عورتوں کی زبان جو چلی تو گھر تباہ ہو جائے 10 منٹ میں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ انسان جلد باز ہیں، گھبرا کے میں یہ دعائیں قبول نہیں کرتا، جیسے تمہاری بھلائی والی دعائیں قبول کرتا ہوں نا، ایسی بد دعاؤں اور یہ تمہاری غلط باتیں میں قبول نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رویہ بیان کیا، ما یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ پکارتے ہیں ان کو
اور کہتے ہیں یہ رب نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ سفارش کا عقیدہ رکھنا کسی زندے مردے سے، یہ شرک ہے، قرآن نے اس کو شرک کہا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعہ، ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس۔ اب اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ جن کو آپ نے سفارش کی اجازت دینی ہے ہمیں ان کی سفارش کا مستحق بنانا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کسی زندے سے امید رکھنی کہ یہ میری سفارش کرے گا، یا کسی مردے سے، چاہے وہ نبی رسول ولی بزرگ بھی ہو، یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ جو ساری قبر پرستی مزار پرستی ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے سفارش والا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو قیامت کے دن اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ تو یہ ہمیں یاد رکھیں گے کب؟ جب ہم ان کی قبروں پر پھیرے ماریں گے ہر جمعرات کو، ہر تیسرے چوتھے دن سال بعد یہاں عرس یہاں آئیں گے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھائیں گے، تو یہ ہمیں یاد، یہی شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے سفارش، یہ شرک ہے۔ کسی زندے مردے کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ یہ قیامت کو مجھے چھڑائے گا، یہ ہمیں لے جائیں گے۔ واللہ عجیب لوگ مسلمان ہیں، ساتھ پوچھتی ہیں قبر ہے بزرگ کی، اور وہاں 1-1 کلومیٹر تک وہاں دفن کرتے ہیں مردے کہ یہ لے جائے گا، اب پتہ نہیں کدھر لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے۔ یہ سفارش کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں فلاں کی سفارش نصیب کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر 4 سوالات کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے پوچھ۔ کن سے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اور اس کی پارٹی سے 4 سوال کر۔ یہ تیسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی من یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون۔ نبی ان سے 4 سوال کر، امت کے سب سے بڑے کھڑ پینچ، سب سے بڑے مشرک ابو جہل اینڈ کمپنی سے 4 سوال کر۔ پہلا سوال کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمانوں سے بارش برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر۔ دوسرا سوال ان سے یہ کر، کان اور آنکھ سننے اور دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے، زیادہ کم کون کرتا ہے۔ تیسرا سوال ان سے یہ کر، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے، بے جان سے نطفہ، جاندار سے بے جان نطفہ، بے جان نطفے سے جاندار، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، مومن سے کافر، کافر سے مومن، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، بالی سے دانہ، دانے سے پالی، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، زندگی موت کا مالک کون ہے۔ اور چوتھا سوال ان سے یہ کر، یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، یہاں سردی وہاں گرمی، یہاں بہار وہاں خزاں، یہاں شادی ہو رہی ہے وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، کون نظام چلانے والا، ان سے پوچھ۔ 4 سوال کر۔ قرآن سورہ یونس، قرآن کہتا ہے کہ ابو جہل کا عقیدہ تھا اور اس کے ساتھیوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا ہے۔ اب کلمہ شریف پڑھنے والوں سے پوچھو کہ تم رزق کون دیتا ہے، لاہور والوں سے پوچھو کہتا علی اجویری داتا رازق کر، وہ رزق دے رہا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، اللہ کے علاوہ سوئی بخش تن کا بخش کوئی نہیں۔ پاک پتن والے سے پوچھو بابا فرید اجمیر میں کہتے ہیں محی الدین چشتی دے، اللہ 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 کا حوصلہ ہے، منڈیاں بھر دیتا ہے، پھل کی منڈیاں، سبزی کی منڈیاں، گوشت کر دیتا ہے، سارے لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں ریڑے بھر کے، کو کھا پی کے شامی ختم پھر بھر دیتا ہے، کھاؤ تمہاری میری باتیں قیامت میں کھلاتا میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا انت تجعل اللہ ندا وخلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ والا بنایا، سننے دیکھنے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور سے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری ڈیری رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، تمہاری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی۔ یہ 4 سوال کر ان سے۔ تو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ کانوں آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اور یہاں کہتے ہیں فلاں جگہ بہرے ٹھیک ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ اندھے دیکھنا شروع کر دیتے، ایسی بس باتیں۔ اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زندہ کرنا مارنا اللہ کا کام ہے۔ یہاں کہتے ہیں 80,000 مردہ تو عبد القادر جیلانی نے زندہ کیتا سی، فلانے نے اتھے کیتا، فلانے نے اتھے کیتا، فلانا اتھے بیت، انا للہ۔ وہ کہتے تھے کہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، یہ کہتے ہیں پھنسیاں وہاں ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کی بہن دودھ نہیں تھی، آپ کو اولاد چاہیے، آپ وہاں، تو سارا نظام تقسیم کر رکھا۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل اور اس کی پارٹی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو آج مسلمانوں نے بنا رکھا، اللہ سمجھنے کی توفیق۔ آگے اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا دوست، نہ ان کو آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں دو باتیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی عمل کیا، یعنی عقیدہ اور عمل، ایمان اور عمل۔ اچھا ایمان کون سا معتبر ہے؟ سارے علماء متفق ہے کہ ایمان اس وقت معتبر ہوتا ہے پہلی بات کہ بالغ ہو اور پھر عقل ہو، عقل شعور ہو، دو باتیں بنیادی ہیں، بالغ ہو اور عقل ہو تو ایمان ہے۔ اس کے بعد نیکی کرے گا تو اللہ کا وہ محبوب بن۔ ہاں سارے اہل ایمان ولی ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کوئی چھوٹا دوست کو بڑا، سارے ایمان والے جتنے ایمان والے ہیں سب ولی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان اور تقوی، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا اور عقل ہونا۔ اب ایک آدمی کی اگر عقل نہیں ہے، اگر شروع سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، معذور ہے، یہ تو ریتی پاس ہے، تو ولی کہاں سے بن گیا؟ ولی کے لیے تو عقل شرط ہے، اور یہاں پہلی شرط یہ بے عقل ہونا۔ کیا چھ اس لیے میں کہا کرتا ہوں 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ قرآن نے بتایا کہ ولی کی نشانی ہے ایمان اور عقل، اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو اور عقل ہو۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی یہ ولی کی نشانی۔ اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اللہ نے یہ بات واضح کی۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اس وقت جب پانی اس کی ناک میں گیا تو اس وقت کہتا ہے ایمان لایا میں، جس پر بنی اسرائیل، اللہ کہتا ہے اب نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے نا تو پیچھے ساری قوم کو فکر لگ گئی، رونا شروع کر دیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا نبی چلا گیا عذاب آئے گا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کرم، رحم رحم رحم، کرم کرم۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کا آئے وہ عذاب ہم نے نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان کا عذاب ٹالا۔ اور اس میں وجہ کیا تھی؟ سب نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ وبا ہے اور مصیبت ہے، ساری قوم روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے آگے معافی مانگے، جرائم چھوڑے اور غلطیاں چھوڑے۔ ہر انسان کو پتہ ہے، دیکھیں ساری مصیبتیں کیسے دور ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ گھر کا سربراہ روتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، محلے کے چند لوگ، علاقے کے چند لوگ، باقی ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ایسے نہیں مصیبتیں ٹلتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو واقعہ ہے کہ ان کا آیا ہوا عذاب اللہ کہتے ہیں ہم نے ٹال دیا۔ اور اس میں وجہ یہ تھی کہ سارے چھوٹے بڑے جو تھے نا انہیں توبہ استغفار کیا، رونا شروع کر دیا۔ صورت ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ نبی تجھے خطاب کرتا ہوں، سناتا تیری قوم امت کو ہوں، اگر تو نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا، اگر تو نے بھی کسی کو پکارا اللہ کے بغیر، میں مولا تیرا نام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ تو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، مسجد مکرم مصفہ مطہر، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل ہے، حسب رسم میں اشرف، آسمانوں کا مہمان بنا، تیرے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، احمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، نبی و رسولہ کا تو سردار ہے، تجھ پر نبوت رسالت میں نے ختم کر دی، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تیری اتنی شان مقام ہے، لیکن تیرا مشکل کشا بھی میں مولا ہوں۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آئے تو میں مولا کے بغیر تیری مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ سورۃ ہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس میں قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام قوم کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق 950 سال واز کیا، اور پھر آگے سے کہتے تھے نوح تو جتنا مرضی کہہ لے، آگے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ ہم تو تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا کہ یہاں پانی آئے گا طوفان، اور پھر ایک کشتی بنا، اس میں اپنے ساتھیوں کے ان کو سوار کر۔ تو سامنے بیٹا کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا کشتی میں، آج انہیں نے بچنا ہے، یہاں آ۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو میری فکر نہ کرو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مشرک کو آخر وقت تک غیر اللہ کا ہی سہارا رہتا ہے۔ لا عاصم اليوم، میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچائے گا الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، موحد باپ مشرک بیٹے کی گفتگو اللہ کو پسند نہ آئی، بپھری ہوئی لہر آئی اور ہمیشہ کے لیے باپ بیٹے میں جدائی ڈال گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا ان بنی من اہلک،
950 سال واز کرنے والا نوح، اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے سن، سوال نہ کرنا، دوبارہ کیا نا تو میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے تو یہ کیوں اللہ نے واقعات سنائے؟ یہ بتائے کہ جب یہ نبی رسول واز کرنے والے یہ مشکل کچھ عادت روا نہیں ہے تو ان کے غلاموں کے غلام کیسے ہوں گے؟ اور پھر اللہ نے یہ بات بتائی، سمجھائی کہ اتنا بڑا پیغمبر اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تو اور کسی کو اور کیا بچائے گا؟ کیڑا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی کول جہاز تے بیٹا اس دا ڈوب دیتا وچ پانی۔ ایک اور کہتے ہیں جی نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ یہ مرد مومن نہیں تھا نوح، اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں پڑتی تھی اپنے چچوں پر، یہ فضول بات ہے۔ نگاہ ولی میں تصدیق اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے جو بھی ہے، یہ مرد مومن نہیں تھے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی۔ قوم عاد رہتی تھی یمن کے علاقہ میں، وہاں صحرا تھے، ٹیلے تھے وہاں، تو انہوں نے نہیں مانا، کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلتنا بسوء، ہود آرام نہ رہا کر، یہ جو تو باتیں کرتے ہیں نا ان بزرگوں کے خلاف کبھی ان کی مار پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا ایک مانتے نہیں، ایک مجھے ڈراتے ہو۔ انہوں نے کہا میں ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم گواہ رہو، میں ان کا انکار کرتا ہوں، کر لو تم بھی اور یہ بھی سارے اکٹھے ہو کے مجھے نقصان پہنچائیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالآخر اللہ کہتا ہے کہ پھر عذاب آیا، بادل آیا، سارے بھاگ کے آئے کہ گرمی ہے، گرمی نیچے ٹھنڈک، اس میں آگ برسی، سب کو بھسم کر کے ہم نے رکھ دیا۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، لوگو تمہیں ترس نہ آئے، عادیوں نے کفر کیا تھا، ہلاکت ہو ان عادیوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمودیوں کا تذکرہ کیا۔ مدینہ طیبہ سے مغرب کی طرف 150 کلومیٹر یہاں وادی القریٰ، اور یہ علاقہ ہے ان کا، پہاڑوں کو کھود کھود کے بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہنے لگے صالح کوئی معجزہ دکھا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، ایک معجزے میں 4، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، آتے ہی بچہ دیا، کھاتی تھی تو کھاتی تھی، پیتی تھی تو پیتی تھی، دودھ دیتی سارے برتن بھر دیتی تھی۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے تم نے مانگ کے لیے معجزہ، اور جب مانگ کے معجزہ لے کوئی نہ مانے اس کی عزت نہ کرے پھر اللہ عذاب دے۔ ظالموں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا اللہ کے حکم سے 3 دن انتظار کرو۔ پھر فرشتے نے چیخ ماری، اوندھے منہ بل پڑے تھے، ایسے ہو گئے کلم یانو فیہا، دیکھنے والے کبھی کہیں یہاں رہے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود، ہلاکت تو ان سمودیوں کے لیے۔ اللہ لینے لگاتا گیا ان کی تباہیاں کر کے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، وہ کم تولتے تھے، پھر ان پر بھی عذاب آیا، الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، ہلاکت تو ان مدین والوں کے لیے سے سمودیوں کے لیے تھی۔ اللہ نے یہ سارے قصے بیان کیے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ نبیوں رسولوں کے قصے ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کے قصے سناتے ہیں۔ تمہاری طرح انسان تھے، نبی تھے، رسول تھے، ان کو بھی پریشان کیا گیا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئیں، ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر۔ وہ بھی کامیاب ہوئے اور ان پر ایمان لانے والے بھی کامیاب ہوئے، تو بھی کامیاب ہوگا، تجھ پر ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے۔ ان کے مخالفین بھی تباہ ہوئے، تیرے مخالفین جو ہے نا وہ بھی تباہ ہوں گے۔ اس میں نبی کے لیے بھی حوصلہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی حوصلہ ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، تم اللہ کی بات، اللہ کی طرف سے بھیجے رسول کی بات پر عمل کرتے رہو، لوگوں کی تکلیفوں کی، تان و تشن چیزوں کی پرواہ نہ کرو۔ چند روزہ زندگی کے بعد پھر تمہیں آرام ہی آرام ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔